فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، تصنیف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ چوتھا باب عرفانی مقامات تک پہنچنے کا راستہ، صفحہ نمبر 224، عرفان میں توحید افعالی، صفاتی اور ذاتی۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ خود پرستی سے نجات حاصل کرنے اور اپنے معبود اور معشوق حقیقی تک رسائی کا اصلی راستہ یہ ہے کہ انسان عبد بن جائے، ہر چیز کی استقلال کی نفی کرے، اپنی اور دیگر تمام چیزوں کو اللہ کی دین سمجھے۔ ایک ایسی سوچ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے ارادے کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع بنا دے۔ یہ مرحلہ بہت طویل اور بہت زحمتوں والا ہے۔ اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد اگلا مرحلہ یہ کہ اپنی صفات، کمالات اور ملکات کو اپنی ذات سے نفی کرے اور ان کی نسبت خدا کی ذات کی طرف دے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظی نسبت دی جائے، بلکہ مقصد یہ کہ حقیقتاً اس معنی کو پالے اور دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرے کہ مستقل صفات و کمال رکھنے والی واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی اور دیگر موجودات کی ہستی کو بھی خدا کی دین سمجھے۔ یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ اس معنی کو پائے اور اسے مشاہدہ کرے، نہ یہ کہ استدلال و دلیل اور الفاظ و مفاہیم کے ذریعے اس تک پہنچا جائے۔ اس بنیاد پر کلی اعتبار سے سیر و سلوک کے لیے 3 مراحل کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ بزرگوں نے بھی کہا، اور بالترتیب انہیں توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی نام دیا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ یہ تینوں اصطلاحات ان اصطلاحات کے علاوہ ہیں جن کے بارے میں علم فلسفہ اور علم کلام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ فلسفہ اور کلام میں توحید ذاتی سے مراد یہ کہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہو سکتے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید صفاتی سے مراد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں، وہ انسان یا دوسری موجودات کی طرح نہیں ہے کہ صفات ذات بر ذات ہوں۔ توحید افعالی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے امور کے انجام دہی میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بذات خود اپنے امور انجام دیتا ہے۔ علماء فلسفہ اور کلام کی یہ تقسیم معنی اور ترتیب کے لحاظ سے عرفان میں بیان کی جانے والی تقسیم سے مختلف ہے۔ ہماری اس گفتگو سے معنوی فرق تو واضح ہو گیا، اور ترتیب کے لحاظ سے بھی فلسفہ اور کلام میں سب سے پہلے توحید ذاتی کے مسئلے پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اس کے بعد گفتگو توحید صفاتی تک پہنچتی ہے، اور توحید افعالی پر گفتگو آخر میں ہوئی ہے۔ جبکہ عرفان میں سالک سب سے پہلے توحید افعالی سے آغاز کرتا ہے، اس کے بعد توحید صفاتی سے ہوتا ہوا آخر میں توحید ذاتی تک پہنچتا ہے۔ عرفان اور سیر و سلوک میں توحید افعالی تک پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ مشاہدہ کرے کہ وجود پانے کے اعتبار سے تمام کاموں کی بنیاد خداوند عالم ہے۔ وہی ہے جو حقیقت میں ہر کام کو اگرچہ مختلف اسباب من جملہ خود انسان کے ذریعے ہی صحیح انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ شورى آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت خدا کے پاس ہے، اور جو کوئی چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے یا بیٹی سے نوازتا ہے، اگرچہ یہ خود انسان کی مداخلت کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہ کام شادی اور دیگر فطری اسباب ہی کے ذریعے انجام پاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا فعال اصلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اس مذکورہ آیت جیسی بہت ساری آیات ہیں جن میں ایسے افعال کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر ظاہری اسباب کی مداخلت سے انجام پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے۔
جیسے بارش برسنا، گھاس پھوس اگنے اور بندوں کو رزق اور روزی سے دینے سے متعلق آیات وغیرہ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 18-19۔ اور ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، جبکہ ہم اس کے واپس لے جانے پر بھی قادر تھے۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں جن میں بہت زیادہ میوے پائے جاتے ہیں، اور تم انہی میں سے کھا بھی سکتے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد اقدس الہی ہے، سورہ سبا آیت نمبر 24۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے، اور پھر بتا دیجئے کہ اللہ۔ اسی طرح ایک اور مقام سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ یہ تمام کام یعنی بادلوں کے چلنے، بارش برسانے، نباتات کے اگانے سے لے کر انسان اور دیگر موجودات کو رزق و روزی دینے، نیز ان سب کو زندہ کرنے اور مارنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور یہ سب اسی کے ارادے سے انجام پاتے ہیں۔ یہ ایسے امور ہیں جو عقل و برہان سے ثابت ہیں، اور عقل بھی انہیں سمجھ سکتی ہے اور قبول بھی کرتی ہے، لیکن مشکل ان چیزوں کو دل سے قبول کرنا اور ان پر یقین کرنے میں ہے۔ ہمارے اعمال اور کردار سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اگر خدا کی فعالیت کے قائل ہیں بھی تو اتنا جتنا دوسرے اسباب و عوامل کی فعالیت کے قائل ہیں۔ گویا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے عوامل و اسباب بھی مستقل طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان سے بھی عالم وجود میں افعال سرزد ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ہم مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں اور اسی دوران سامنے سے ایک دوست آ جائے اور کچھ پیسے دے کر ہماری مشکل حل کر دے، تو اس وقت ہمارے دل میں جو خیال آئے گا وہ یہ ہے کہ اس دوست نے ہماری مشکل حل کر دی۔ اگر ہم تھوڑا بھی شرع کے پابند اور اس کے آداب کا خیال رکھنے والے ہوں گے تو کہیں گے کہ خدا نے اس کے ذریعے ہماری مشکل حل کر دی۔ زبان سے یہ کہنا کہ اللہ نے ہماری مشکل حل کر دی ایک بات ہے، لیکن حقیقت میں اس پر یقین رکھنا کہ اللہ نے ہی یہ کام کر دیا دوسری بات ہے۔ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ دوا یا ڈاکٹر کی وجہ سے ہم صحت یاب ہوئے ہیں، یعنی ہم اپنی صحت یابی کی نسبت ان کی طرف دیتے ہیں۔ البتہ دیکھا جائے تو یہ بات صحیح بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز، دوا ساز اور دوا فروش اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہماری صحت یابی کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس سے ذرا اوپر ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں شفا دی ہے۔ اولیاء الہی ایسا ہی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں دنیا کے تمام حوادث میں خدا کے ہاتھ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نمونے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ نمرود اور اس کے پیروکاروں کے جواب میں اپنے خدا کو اس طرح پہچنواتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 82 سے 78۔ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی ہدایت دیتا ہے، وہی کھانا دیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی سے مجھے امید ہے کہ حساب کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ ایک 15-16 سال کے ایک ایسے نوجوان کی باتیں ہیں جس نے ایک عرصے تک کسی غار میں زندگی گزارا ہے۔ اس عمر تک معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، اور نہ ہی اس نے کسی استاد، مدرسے یا مکتب کی شکل دیکھی ہے۔ اس نے تو یہ دیکھا ہے کہ کھانا پینا دوسرے لوگ بناتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ روزی دینے والے لوگ یہ نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ حقیقت میں شفا خدا دیتا ہے۔ آپ اس یقین تک پہنچ چکے ہیں کہ جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے اور قیامت کے دن گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہی ہمیں کھانا پینا بھی دیتا ہے اور صحت بھی عطا کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم بھی اس قسم کی باتیں کریں، لیکن ہم جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف زبان کی حد تک ہی ہیں، جبکہ ان کے معنی کو اپنے دل و جان سے محسوس نہیں کرتے۔ توحید افعالی کا مقام یہ کہ انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حقیقت میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دیکھے کہ یہ خدا ہی ہے جو کھانا پینا اور شفا عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس مقام پر پہنچ جائے، یقیناً اس مقام تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی توحید کی پہلی منزل پر ہے، ابھی 2 انتہائی سخت اور مشکل منزلیں طے کرنا باقی ہیں۔ بہرحال توحید کی اس منزل تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اندر انانیت انگڑائی لے اور ہم کام کی نسبت اپنی طرف دینے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ اس انانیت کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں۔ دوسرے الفاظ میں اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے تابع بنائیں۔ جو چیزیں خدا اور ہمارے درمیان حجاب کا سبب بنی ہیں وہ ہمارے انہی اعمال اور کردار سے جنم لینے والی انانیت ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں ہی ہے
جو ہمیں خدا کو دیکھنے اور یہ احساس کرنے نہیں دیتا کہ یہ کام اسی کا ہے۔ ہم ہمیشہ میں کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پیسے کماتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں ایجاد کرتا ہوں، میں درس دیتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں وغیرہ۔ اگر ہم عمل کے مرحلے سے اس میں کو حذف کریں اور کر سکیں اور اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے تابع بنا دیں، تو اس وقت جب میں کہے یہ کرو تو اسے ٹوکتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس صورت میں گویا ہم توحید افعالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ماہ رمضان میں کہے کھانا کھاؤ اور جواب میں ہم کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ خدا نے منع فرمایا ہے، تو یہاں پر میں ٹوٹ جاتی ہے اور انسان کی روح اور اس کی جان پر حکومت کرنے سے باز رہتی ہے۔ اگر میں کسی نامحرم کی طرف نگاہ کرنا چاہتی ہے تو ہمیں اس کو اس کے ارادے سے روکتے ہوئے کہنا چاہیے کہ اللہ کا ارادہ یہ کہ ایسا کام انجام نہ پائے۔ اگر ایسا کریں تو تب انانیت اولویت کے مقام سے نیچے اترتی ہے اور اپنی جگہ بیٹھ جاتی ہے۔ البتہ توجہ رہے کہ یہ ارادہ اس ارادے کے علاوہ ہے جسے ہم قوی کرتے ہوئے حاکم بنانا چاہیے، اس اعلیٰ ارادے کی تقویت اس ذاتی ارادے کو توڑنے اور اسے کمزور بنانے سے حاصل ہوگی، اور وہ ارادہ جسے کمزور اور ختم کرنا چاہیے وہ شیطانی اور نفسانی ارادہ ہے، اور وہ ارادہ جسے مضبوط کرنا چاہیے وہ ارادہ جو ارادہ الہی کے زیر سایہ وجود پاتا ہے، اور یہ چیز احکام الہی پر عمل پیرا ہونے سے محقق ہوتی ہے۔ انسان کے وجود میں ارادہ الہی کے ظہور کے لیے ضروری کہ پہلے حیوانی اور شیطانی ارادے کو توڑے اور اسے باہر کر دے۔ اگر انسان حیوانی ارادے کو کنٹرول کرے تو وہ لگام چھڑاتے ہوئے اسے جدھر چاہے کھینچ نہیں سکتا۔ اس وقت انسانی نفس کی اصل تو قوتیں اور صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان اپنی آنکھ کنٹرول میں رکھے اور تمام ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھے تو اس کے لیے بہت ساری برکتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ بہت سارے بزرگوں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ ان آثار میں سے جنہیں نقل کیا گیا ہے ایک یہ کہ پھر انسان سچے خواب کے ذریعے حقائق جان لیتا ہے اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ اس کا دوسرا اثر یہ کہ انسان دوسروں کے خوابوں کی تعبیر اور ان کی حقیقت بیان کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے خود مجھ سے کہا ہے کہ ہم کل پیش آنے والے اتفاقات کا پہلے سے مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے متعدد مقامات پر اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی پیشن گوئیوں کی سچائی کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ سب اس عمل کے دنیاوی آثار ہیں، جبکہ اس کے آخرت سے متعلق آثار بھی اپنی جگہ محفوظ ہیں جو ان دنیاوی آثار سے کہیں زیادہ بلند اور اہمیت کے حامل ہیں۔ بہرحال یہ کنٹرول لوگوں کے اموال کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، حلال کھانا، آنکھ کان زبان کی حفاظت کرنا، قرب الہی اور توحید افعالی کے مرحلے تک پہنچنے کا سبب ہے۔ اس راہ میں انسان جس قدر اپنے ارادے کو کچلتے ہوئے خدا کے ارادے کے تابع رہے گا، دوسرے الفاظ میں جتنا نفس کشی کرے گا اور اسے اپنے پاؤں تلے دبائے رکھے گا، اتنا ہی توحید افعالی کے نزدیک ہوتا جائے گا۔ اگر انسان اپنے تمام افعال میں اللہ کے ارادے کو حاکم بنائے گا تو یہ امر بذات خود اس کے اندر چشم بصیرت کھل جانے اور باطنی علم کے حصول کا سبب بن جائے گا، اور انسان دنیا کے تمام امور میں اللہ کے ہاتھ قدرت الہی کا مشاہدہ کرے گا۔ اس نقطے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ توحید افعالی انسان کے اختیار اور دوسرے مظاہر کے وقوع پذیر ہونے والے اسباب و عوامل کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا۔ توحید افعالی میں عارف دنیا کے تمام امور میں اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ان طبعی اسباب و عوامل سے قطع نظر یہ جبر کا باعث بنے یا انسان کا اختیار سلب کرے، یہ چیزیں عقلی اور فلسفی اعتبار سے بھی ممکن اور قابل اثبات ہے۔ تمام صاحب اختیار موجودات کی تدبیر کے اوپر ایک ایسی تدبیر حاکم ہے جو پوری کائنات اور اس کے تمام امور پر چھائی ہوئی ہے، اور ایک ایٹم کے ذرے کی حرکت سے لے کر بڑے سے بڑے اور دور ترین کرات عالم اور کہکشاؤں کو ایک ہی سسٹم کے تحت چلاتی ہے۔ عام انسان اور وہ لوگ جنہوں نے عرفانی مقامات حاصل نہیں کیے وہ بھی کبھی کبھار واضح طور پر اس عظیم الشان تدبیر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شاید ہمارے ساتھ کئی مرتبہ یہ اتفاق ہوا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے تھے اور اس حوالے سے خاص پروگرام بھی ترتیب دے رکھا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے پیش آئے کہ ہماری توقع سے بہتر نتائج حاصل ہوئے۔ جو لوگ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران محاذ جنگ پر رہے انہوں نے اس قسم کے کئی امور کا مشاہدہ کیا ہے۔ جو شخص
توحیدی افعالی جو شخص توحید افعالی کے مقام تک پہنچتا ہے اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ ایسی بینائی پاتا ہے جس کے ذریعے وہ پوری کائنات کو ایک جسم کی طرح آپس میں جوڑا ہوا دیکھتا ہے۔ ایک حقیقی عارف کی نظر میں اس کائنات کی ہر چیز ٹھیک اسی جگہ پر ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہر موجود کی حرکت یہاں تک کہ ایک ایٹم کے مدار سے الیکٹرانز کے خروج سے لے کر ایک دمدار سیارے کے ظاہر ہونے اور ایک دور کے سیارے میں دھماکہ ہونا، یہ تمام چیزیں ایک ہی ارادہ اور نظم و تربیت کے تابع ہیں۔ عارف اپنی نظر سے ان تمام چیزوں کو ایک ایسی پینٹنگ کی ہوئی تصویر کے مختلف حصوں کی طرح سمجھتا ہے جسے کسی ماہر آرٹسٹ نے اپنی پوری مہارت کے ساتھ بنائی ہو۔ توحید افعالی کے مقام تک پہنچا ہوا شخص واضح طور پر دیکھتا ہے کہ اس تصویر میں رنگوں کے انتخاب اور ہر حصے کی بناوٹ میں انتہائی دقت اور باریک بینی کا خیال رکھا گیا ہے۔ پوری کائنات کے اس مجموعے میں جبر، زور و زبردستی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور ہر چیز اپنے اختیار سے اپنے دائرۂ حدود کے اندر استفادہ کرتی ہے، جبکہ ایک برتر ارادہ ان تمام افعال و حرکات و سکنات کو آپس میں مربوط اور ایک نظام کے تحت جمع کرتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں قضاء و قدر، مشیت الہی اور اس قسم کے مسائل کے بارے میں جو تعلیمات پائی جاتی ہیں وہ سب ایک مدد ہے تاکہ انسان اس مقام کی طرف حرکت کرے اور اس کے اندر یہ بصیرت پیدا ہو جائے اور یہ سمجھ جائے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی شے ارادہ اور تدبیر الہی سے باہر نہیں ہے۔ ایسے مسائل کا بیان اور وضاحت مشکل ہے، لیکن اگر کوئی انہیں سمجھے تو اس نظارے سے یوں لطف اندوز ہوتا ہے جتنا خوش ذوق ترین لوگ خوبصورت تصاویر کی پینٹنگ سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ ایک پینٹنگ جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ ایک محدود فکر رکھنے والے مصور کی ایجاد ہوتی ہے جسے وہ ایک محدود حصے کے اندر مثلاً 2 سے 3 فٹ کے کینوس پر کھینچتا ہے، لیکن جو شخص توحید افعالی کی منزل پر پہنچ چکا ہے وہ ایک ایسی تصویر اور نقاشی کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس عالم بے قرار میں پھیلی ہوئی ہے، جو اتنی عظمت اور بے شمار اجزاء کی حامل ہونے کے باوجود اس کے تمام اجزاء کے درمیان اتحاد اور یکسوئی ایک نظام حاکم نظر آتا ہے جس کی ہر چیز بہترین اور مناسب جگہ پر رکھی گئی ہے۔ ایک عارف اس بے نظیر تصویر سے یوں محفوظ ہوتا ہے کہ یوں محظوظ ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ جو لوگ لطیف روح کے مالک ہوتے ہیں وہ فطرت کی خوبصورتی سے یوں محظوظ ہوتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے دوسری تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لوگ جب کسی خوبصورت نقاشی کو دیکھ لیتے ہیں یا کسی بلبل کی میٹھی اور دلربا آواز سن لیتے ہیں تو یوں وجد میں آ کر محبوبت ہو جاتے ہیں کہ گویا اپنے ارد گرد کی دنیا بھول جاتے ہیں۔ اب آپ خود تصور کیجئے کہ اگر ایسی لطیف روح کا حامل شخص اپنے محبوب اور معشوق کے آثار اور نشانیاں دیکھے تو اس کا کیا حال ہونا چاہیے۔ جو شخص کئی دنوں، ہفتوں اور مہینوں اپنے محبوب اور معشوق کی تلاش میں سرگرداں رہا ہو، اگر اس کا کوئی خط، تصویر یا کوئی علامت اسے ملے تو وہ کتنا لذت محسوس کرے گا۔ کیا اس لذت کا کھانے پینے اور سونے کی لذت کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک عاشق، عارف اور سالک جس کی نظر میں اس وسیع کائنات کی ہر چیز اس کے دلربا محبوب کی نشانیاں اور اثرات ہیں، وہ ان کا مشاہدہ کرنے سے ایسا محظوظ اور مست ہوتا ہے جیسے اس کے بدن سے روح نکلنے والی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 184۔ اگر وہ موت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے تو ان کی روحیں ان کے ابدان میں نہ ٹھہرتیں۔ بہرحال اگر کوئی اس مقام تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ابھی سیر و سلوک کا صرف ایک مرحلہ طے کیا ہے اور توحید افعالی کے مقام تک پہنچا ہے اور اس پوری کائنات میں تنہا خدا بند عالم کی ذات کو کارساز سمجھتا ہے۔ اور بس اگرچہ اس مرحلے میں سالک دنیا کی تمام حرکات و سکنات کی نسبت خدا کی طرف تو دیتا ہے، لیکن پھر بھی علم، قدرت، خوبصورتی، شجاعت، استعداد، ذکاوت اور دوسری تمام صفات و کمالات کو خود موجودات کی ذاتی سمجھتا ہے اور ان کی نسبت اپنی اور دیگر موجودات کی طرف دیتا ہے۔ اس لیے اسے توحید افعالی کے علاوہ ایک اور مرحلہ جو توحید صفاتی ہے کو بھی طے کرنا ہوگا۔ سالک جس طرح تمام افعال کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے، اسی طرح تمام صفات و کمالات کو بھی خدا کی طرف سے سمجھے اور دیکھے۔
اور کسی بھی صفت کو کسی موجود کے لیے مستقل اور خدا سے الگ محسوس نہ کرے۔ اس مرحلے میں اسے کسی عالم کے لیے مستقل علم اور کسی طاقتور کے لیے مستقل طاقت کا قائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے تمام علوم اور طاقتوں کو اللہ کے بے پناہ علم و طاقت کی ایک جھلک خیال کرتے ہوئے ہر خوبصورتی اور زیبائی اور حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھنا چاہیے، اور ہر صفت کے ساتھ اس کے حقیقی مالک کے ذات الہی کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سالک اپنے اندر ایسی بصیرت پیدا کر لے تو وہ توحید صفاتی کے مقام پر فائز ہوا ہے، لیکن توحید افعالی اور توحید صفاتی کے علاوہ بھی ایک اور مرحلہ باقی رہتا ہے۔ سالک کو اسے بھی طے کرنا ہوگا، اور وہ مرحلہ توحید ذاتی ہے۔ اس مرحلے میں سالک نہ صرف تمام افعال اور صفات کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے، بلکہ وہ تمام موجودات کو اس نور مطلق اور واجب الوجود ہستی کی کرنیں اور اس کے جلوے سمجھتا ہے۔ بعض بزرگوں نے اس موضوع کو لوگوں کے لیے تھوڑا قابل فہم بنانے کے واسطے اسے دریا اور رطوبت سے، بعض نے دریا اور اس کی موجوں یا کسی چیز اور اس کے سائے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لیکن ان تمام تشبیہات کا شمار معقول کی محسوس سے تشبیہ کے باب میں ہوتا ہے، جو انتہائی محدود ہے اور حقیقت سے پردہ ہٹا نہیں سکتی ہے۔ موج اور رطوبت اور اس قسم کی دوسری چیزیں ایک جسم کی حالتیں اور ایک جوہر کے لیے عرض ہیں، اس لیے وہ خالق اور مخلوق کے رابطے کو بیان کر نہیں سکتی۔ اس حوالے سے جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ صرف تشبیہ، استعارہ اور مجاز ہوگا، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ کوئی بھی عارف کسی بھی زبان کے سہارے اس رابطے کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہے۔ نہ صرف کوئی عارف بلکہ کوئی پیغمبر یا امام بھی اس مطلب کو الفاظ اور کلمات کی صورت میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حقیقت الفاظ اور مفاہیم سے کہیں بلند ہے۔ کسی چیز کے پانے کی حقیقت تب تک درک نہیں کر سکتا جب تک کوئی شخص بذات خود اس مقام اور مرحلے تک نہیں پہنچتا۔ یہ وہ جگہ اور مرحلہ ہے جہاں بہت سارے لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں، اور جب موجودات کو یوں کم رنگ، بے ربط اور بے تعلق دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ کبھی کبھار بعض لوگ تھوڑی گہری تعبیر کا استعمال کرتے ہیں جو بظاہر جسارت پر مبنی اور آداب کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ بعض عرفات سے نقل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے لباس میں خدا کے سوا کچھ نہیں، یا بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں انا الحق، میں خدا ہوں۔ البتہ غالباً ہم ایسے افراد کی صحیح پہچان نہیں رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کیا انہوں نے حقیقت میں کچھ حقائق کو پایا تھا، لیکن ان کے بیان کرنے میں نارسا تعبیرات سے استفادہ کیا ہے، اور یہ کہ بالکل ان کی دریافت تھی ناقص اور قاصر تھی۔ بہرحال اگر ہم اس سلسلے میں کسی سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہ صرف ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، جن کی عصمت ثابت اور مسلم ہے، اور جن کے مقامات اور حقائق کو پا لینے نیز ان کے فرامین اور گفتگو میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ واقعی جو شخص کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسے ائمہ معصومین علیہم السلام اور قطعی اور مسلم منابع کی موجودگی میں دوسرے افراد اور مشکوک الحال منابع کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال اس بیان کی روشنی میں مجموعی طور پر سیر و سلوک کے مراحل کو 3 مراحل تقسیم کیا جا سکتا ہے، جو توحید افعالی سے شروع ہو کر توحید ذاتی پر ختم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ ان تینوں مراحل کا نچوڑ اور ان کی روح بھی صرف ایک چیز سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور وہ بندہ بننا ہے۔ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اور دوسرے تمام موجودات کی ہستی کو اس کے اصل مالک یعنی خداوند عالم کی طرف لوٹائے، اور کسی بھی چیز کو اپنا یا دوسری مخلوقات میں سے کسی کا نہ سمجھے۔ البتہ توجہ رہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے برے کاموں کو دوسروں کی گردن پر ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھیں۔ اصولاً جب کوئی توحید افعالی کے مرحلے تک پہنچتا ہے تو اس سے کوئی برا کام سرزد ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسے کسی دوسرے کی گردن پر ڈال سکے۔ جو شخص اس مقام پر فائز ہے، خدا نخواستہ اس سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو چونکہ وہ بلند مقام پر فائز ہے اس لیے اسے سزا بھی سخت ملے گی اور اسے جہنم کی کھائی میں لٹکایا جائے گا۔ اصولی طور پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو شخص عرفان، سیر و سلوک، توحید افعالی اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے وہ حقیقت میں بھی
کسی ایسے مقام پر پہنچ چکا ہوگا۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی اصطلاحات اور تعبیرات کو جانتا ہو اور اس کے بارے میں گفتگو کرے یا کچھ تحریر کرے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ کیا یہ کوئی ویسے مقامات ہیں جو اتنی آسانی سے ہر کسی کو دیے جائیں؟ جو چیز جتنی مہنگی ہوتی ہے اسے پانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے پسندیدہ مسرت بخش اور یادگار لمحہ ہو، لیکن پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے کتنی ساری تھکاوٹیں، زحمتیں، مصیبتیں اور رنج و آلام برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ روحانی اور معنوی امور میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ معنوی مقامات حاصل کرنے کے لیے خون جگر پینا پڑتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جو شخص جتنے اونچے مقام کا متمنی ہوتا ہے، اسی حساب سے اس کا کام بھی مشکل ہوتا ہے۔ توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی بلند ترین روحانی مقامات ہیں۔ ان بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے سالہ سال نفس کی مراقبت، طاقت فرسا محنت اور جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ پھر یہ حقیقت دہرائی جاتی ہے کہ سیر اللہ میں بنیادی چیز خدا کی بندگی ہے، جسے 3 مرحلوں یعنی افعال میں بندگی، صفات میں بندگی اور ذات میں بندگی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ہر مرحلہ طے کرنے کے لیے اس مرحلے کی مناسبت سے کچھ خاص افعال اور اعمال کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر اپنے پارٹ نمبر 17 کا اختتام کرتے ہیں۔